بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے حوالہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر قربانی کے شرکاء کے اندر ایک آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کی آمدنی حرام کی ہے، بینک کا ملازم ہے یا سودی لین دین کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کے معاملات کرتا ہے، یا کوئی اور حرام آمدنی والا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہے، اگر وہ آپ کی قربانی میں شریک ہے تو کیا اس کی قربانی کی وجہ سے آپ کی قربانی کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کوئی آدمی بھی حرام کام کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کی آمدنی حرام مال کی ہے، اس کے پاس حرام مال ہے، اور وہ اس حرام مال میں سے اپنا حصہ قربانی کے لیے نکال رہا ہے، وہ پیسے قربانی کے پیسوں میں شامل کر رہا ہے، کوئی آدمی بینک کا ملازم ہے یا سودی لین دین کے معاملات کرتا ہے یا رشوت بازاری کے اندر ملوث ہے، یا کوئی بھی ایسا حرام چوری ڈکیتی کے اندر کرتا ہے، یعنی اس کے پاس حرام کی آمدنی آتی ہے، حرام کا پیسہ آتا ہے، تو اگر آپ کو اس کے بارے میں یقینی علم ہے اور وہ آپ کی قربانی کے اندر حصہ ڈال رہا ہے تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی قربانی کے شرکاء کے اندر سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بھی قربانی کے شرکاء میں سے ایسا ہے کہ جس کی آمدنی حرام کی ہے یا اس کی آمدنی مشکوک ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ شریک ہونے والے جو قربانی کے اندر حصہ دار ہیں یا جن کے ساتھ ہم شریک ہو رہے ہیں، ان میں کوئی حرام آمدنی والا تو نہیں ہے، یا ان میں کوئی سودی لین دین کے معاملات کرنے والا تو نہیں ہے، یا ان میں کوئی بینک کا ملازم تو نہیں ہے کہ اس کی قربانی کی وجہ سے ہماری بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں، اگر مثال کے طور پہ کوئی بینک کا ملازم ہے یا سودی لین دین کا معاملات کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور حلال آمدنی کے ذرائع بھی موجود ہیں اور وہ حلال آمدنی میں سے جو اس کے پاس حلال کے پیسے ہیں، اگر وہ ان پیسوں میں سے وہ قربانی کا حصہ ڈالے گا تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ حرام کے پیسے ہی ہیں، اس کے پاس صرف اور کوئی پیسے نہیں ہیں، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ شریک ہونے والے سارے افراد حلال کمائی والے ہوں، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی نیت ہو اور واجب کو ادا کرنے کی نیت ہو۔ کسی ایک کی نیت بھی ایسی نہ ہو کہ ہم گوشت کھائیں گے یا چلو لوگ واہ واہ کہہ دیں گے یا لوگ ہماری تعریف کر دیں گے، دکھلاوے شہرت کی نیت نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو تو پھر قربانی ہوگی، اور حلال مال سے ہو پھر قربانی ادا ہوگی، اور باقیوں کی قربانی بھی ادا ہوگی، ورنہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔